آغاز کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ شیئا مذکورا، وہ چیز جس کا ذکر کیا جائے، ایسا وقت بھی گزرا ہے انسان پر کہ وہ ایک ایسی چیز تھا جو اپنے آپ کو کوئی مہان چیز سمجھتا ہے۔ یہ انسان ایک ایسے وقت سے بھی گزرا ہے کہ کوئی اس کا ذکر ایسا نہیں تھا کہ وہ اس قابل ہو کہ کیا جائے۔ لم یکن شیئا مذکورا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا، ابو ہریرہ، ہفتے والے دن اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے ہیں، سوموار والے دن زمین کے اوپر درخت لگائے ہیں، منگل والے دن زمین کے اندر جتنی معدنیات و مکروہات چیزیں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، بدھ والے دن اللہ رب العزت نے زمین پہ جتنا نور بھیجنا تھا وہ نور پیدا کیا ہے، جمعرات والے دن اللہ نے چوپائے پیدا کیے ہیں، جمعے والے دن اللہ رب العزت نے چھٹی فرمائی، عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور یہ تخلیق کا سلسلہ جو آپ رب نے اپنے ہاتھ سے، قدرت والے ہاتھ سے بنایا، یہ تخلیق کا سلسلہ عصر کے بعد شروع ہوا اور رات گئے تک رہا۔ اللہ فرماتا ہے انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، مٹی اس کی پتہ نہیں کہاں تھی، روح اس کی عالم ارواح میں تھی، ابھی اس کا مجسمہ ہی نہیں بنا تھا، اور میرے رب نے اس کو عدم سے وجود میں لا کے کھڑا کر دیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو ایک مخلوط سے پانی سے پیدا فرمایا ہے، ایک نطفہ، ایک مخلوط سا نطفہ، نطفۃ امشاج تخلیق کیا، نبتلیہ ہم نے اس کی پھر آزمائش کی، امتحان لیا اس کا، یہ ہم امتحان میں ہیں، یہ دار الامتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، پانی کے ایک مخلوط نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا، امتحان لیا، اس پانی کے ایک نطفے سے ہم نے اس انسان کو سمیعا بصیرا، سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو سیدھے راستے کو بھی دکھا دیا، سیدھے راستے کی دیکھنے کی قوت بھی عطا فرما دی۔ ہر انسان اچھائی اور برائی ان دونوں چیزوں کو سمجھتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ آگ کو اور ٹھنڈک کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ورنہ آگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا، برف کو ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑے رکھتا انسان؟ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی اپنی مرضی ہے شکر ادا کرے یا نہ شکری کرے۔ شکر ادا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، نہ شکری کرے گا سیدھے راستے سے منہ موڑے گا تو نہ شکری ہی ہوئی جب ہم نے اس کو ہدایت جو دے دی۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں، طوق بنایا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ بنائی ہے۔ یہ انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی۔ اچھا، قرآن کا یہ اسلوب ہے، جہاں بھی میرے رب نے کافروں کے عذاب کی بات سنائی، وہیں اہل ایمان کے ثواب کی بات سنائی۔
جہاں کافروں کو جہنم کی وعید سنائی، وہاں ایمان والوں کو جنت کی وعید سنائی۔ یہاں فرمایا اس کے لیے میں نے زنجیر بنائے، طوق بنائے، جہنم تیار کر رکھی، ساتھ ہی اللہ نے نیکوکاروں کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ بڑی توجہ چاہوں گا اپنے سارے دوستوں کی، اللہ کے کلام کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ نیکوکاروں کے لیے میرے اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ فرماتا ہے ان الابرار، بے شک وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ان کو جنت میں ایسے پانی کے گلاس پلائے جائیں گے، ایسے مشروب پلائے جائیں گے جن میں کافور کے چشمے کی آمیزش ہوگی۔ کافور سفید ہوتا ہے نا، کافور اس کا ذائقہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں ذائقہ تو عجیب سا ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اس میں ٹھنڈک بھی ہوگی، وہ سفید بھی ہوگا، وہ اس میں ایسا ذائقہ ہوگا کہ پینے والے کو وہ اتنا اچھا لگے گا۔ این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس چشمے سے پانی پئیں گے اور وہ جہاں چاہیں گے اس چشمے کا رخ موڑ کے لے جائیں گے۔ وہ جہاں چاہیں گے اس چشمے کا رخ موڑ کے لے جائیں گے، لیکن وہ ہوں گے کون؟ میں پھر اپنے سنگیوں کی کامل توجہ چاہوں۔ اللہ نے ایسے نیک لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے یوفون بالنذر، وہ جو منت مانگیں گے پوری کیا کریں گے۔ منہ سے بات کر دی پھر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اس بات کو پورا کریں گے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہوں گے جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے، یعنی قیامت کا دن، روز جزا کا دن۔ ان کی دو چیزیں صفتیں اللہ نے بیان کر دی۔ پہلے وہ اپنی منت پوری کریں گے، یعنی جو بات کر دی اللہ کی خاطر وہ پوری کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ جب تم خود تکلیف میں ہو، جب خود تم حالات تمہارے اچھے نہ ہوں اور بندہ اس وقت میں صحت یابی میں دنیاوی حالات اتنے اچھے نہ ہوں، تب اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، بہترین صدقہ وہ ہے۔ اور اسی حدیث کے اختتام میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے میں اتنی دیر نہ لگا دینا کہ روح تیرے حلوق میں آ کے جو ہے وہ اٹک جائے، حلقوم میں پہنچ کے روح کہیں اٹک نہ جائے، اور اس وقت تم کہہ رہے ہو تمہیں خود اپنی جان کی پڑی ہو اور تم کہہ رہے ہو کاش کہ میں یہ اللہ کی راہ میں دے ہی دیتا یا اب دے دوں، لیکن روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، اس وقت تم سے یہ توفیق بھی چھن لی جائے گی۔ فرمایا پہلی وہ منت پوری کرتے ہیں، دوسری وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، تیسری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدی کو بھی کھلاتے ہیں، اور صرف اس لیے عَلَى حُبِّهِ کیونکہ وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو کس لیے کھانا کھلاتے ہیں؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان سے پیار کرے، تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اے یتیموں، مسکینوں، اسیر، ہم نے تمہیں صرف اس لیے کھانا کھلایا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نا ہم تم سے تو کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا اور تم ہماری تعریف کرو، نہ ایسی نہیں بات، ہم تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ اس حدیث پہ ہم نے بڑی تفصیل سے جمعہ کے بیان میں، جمعہ کے
ٹاپک میں بیان کیا کہ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دونوں اور آپ کے بچے امام حسن و حسین روزے سے تھے، تو ایک شخص عین افطار کے وقت دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں مسکین ہوں، وہ دسترخوان اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ بھوکے پیاسے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوسرے دن افطار کے وقت پھر کوئی بندہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے میں یتیم ہوں، مجھے کچھ دیجئے، سیدہ فاطمہ پورا دسترخوان اٹھا کے دے دیتی۔ تیسرے دن پھر بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا، اور شام کے وقت جب افطار کا وقت آیا دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے، اے محمد کے گھرانے والے مجھے کچھ عطا کیجئے۔ جناب بی بی پاک وہ دسترخوان تیسرے دن بھی اٹھا کے دے دیتی ہے۔ آج کی شب کیسی گزرے گی کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے اور پھر روزہ رکھ کے گزارا کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن جب رات کو سونے کا وقت آتا ہے تو جبریل آ جاتے ہیں اور آ کر کے جنت کا لباس بھی لے آتے ہیں، جنت کا دسترخوان بھی لے آتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی کے گھرانے، آپ کے لیے جو یتیم مسکین اور اسیر بن کے آیا ہے کوئی انسان نہ تھا، جبریل ہی تھا جو یتیم بن کے بھی آیا، مسکین بن کے بھی آیا، اسیر بن کے بھی آیا، تاکہ دنیا والوں کو بتا دے کہ محمد کے گھرانے کی کیا شان ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ صرف ان تک محدود نہیں، قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جو اس دور میں بھی یتیم مسکین اسیر کو صرف اس لیے کھانا کھلائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس دن کا ڈر ہے ہمارے دل میں جو دن بڑا ترش ہے، بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس دن کے شر سے اپنی حفاظت عطا فرما دی، اور جو انہوں نے صبر کیا نا، اس صبر کی جزا میں اللہ نے انہیں جنت بھی عطا فرما دی اور ان کو ریشمی لباس بھی عطا فرما دیا۔ متکئین علی الارائک، وہ قیامت والے دن اپنی مسندوں پہ ٹیک لگا کے، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، انہیں نہ سورج کی روشنی کچھ کہہ سکے گی، نہ ہی انہیں ٹھنڈ کوئی تکلیف دے گی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس دن ان کے درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو خوشے دار درخت ہوں گے ان کی ٹہنیاں بھی ان کی طرف لٹکی ہوئی ہوں گی۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر، اس دن ان کے اوپر چاندی کے برتن دور کر رہے ہوں گے، جیسے کہ شیشے کی مثل ہیں وہ برتن۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، اور وہ جو دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا، ان کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ڈالنے والا پورا پورا تقدیرہ، پورا پورا ڈال کے اندازے کے مطابق۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس جام میں وہ پئیں گے، اور وہ جام ایسا ہوگا جس جام کے اندر جو مشروب ہے اس مشروب میں سونڈ کی آمیزش بھی ہوگی۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں اہل عرب کھانا کھانے کے بعد نا یہ زنجبیل ادرک کے پانی کو کہتے ہیں، تو وہ پانی پیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں بتا دیجئے جب یہ جنت میں پہنچیں گے نا تو جنت میں انہیں جو مشروب پلایا جائے گا اس میں زنجبیل کی بھی آمیزش پہلے ہی ہوگی، اور وہ کوئی دنیا کی کڑوی زنجبیل نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ پینے والوں کو اتنا لطف دے گا، اتنا مزہ دے گا کہ کائنات میں پہلے انہیں ایسا کبھی سرور آیا ہی نہ ہوگا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اللہ فرماتا ہے یہ جو زنجبیل ہے، یہ جو سونڈ ہے، یہ جو دنیا میں جس کا یہ پانی پیتے ہیں، اور قیامت والے دن جو انہیں پلایا جائے گا وہ چشمہ کوئی عام چشمہ نہیں، اسے سلسبیل کہتے ہیں۔ فیہا تسمی سلسبیلا،
جنت میں وہ جو چشمہ ہوگا اس کو چشمہ سلسبیل کہتے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آگے پیچھے خدمت میں پھریں گے ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہنے والے لڑکے۔ بچے جو معصوم ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ عجیب سی معصومیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جنت میں وہ ایسے بچے ان کے سامنے خدمت میں ہوں گے جو نہ بڑے ہوں گے نہ وہ بیمار ہوں گے، ان کے چہرے پہ معصومیت اسی طرح رہے گی۔ اور اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب بھی کوئی ان کو دیکھے گا تو گمان کرے گا یہ تو کوئی موتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل جنت جب اپنے ان بچوں کو دیکھیں گے نا جو ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، وہ مختلف جگہ پہ بیٹھیں گے، اہل جنت جب ان کو دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے جس طرح کے ایک سفید رنگ کے موتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذا رأیتہم ثم رأیتہم نعیما وملکا کبیرا، جب بھی وہ نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو انہیں ہر طرف نعمتیں ہی نظر آئیں گی اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ ایک ادنا سا جنتی جب جنت میں جائے گا اس کی سلطنت کی مسافت 1000 سال ہوگی۔ 1000 سال ادنا سے جنتی کی سلطنت کی مسافت ہوگی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضۃ، ان کو سبز رنگ کا ریشم، دبیز ریشم پہنایا جائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور اللہ ان کو شراب طہور پاکیزہ پانی پلائے گا۔ وحلوا اساور من فضہ، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اللہ فرماتا ہے یہ سب اس کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں نیکی کی ہے، اور جو تم نے کوشش کی ہے تم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ سمجھ رہی بات؟ اچھا دیکھیں، جنت کا تذکرہ کیا تو میرا رب جنت کا تذکرہ کرتے ہی رہا، بتاتے ہی گیا، وہ یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ ویسے سوچو جس جنت کا تذکرہ اتنا مزیدار ہے وہ جنت خود کتنی پیاری ہوگی۔ جنت اللہ کی رضا ہے، جنت کی ہم صبح و شام جو دعا مانگتے ہیں اس لیے کہ وہ رب کی رضا ہے، جس سے رب راضی ہوگا اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے اس قرآن کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اے محبوب آپ اپنے رب کے حکم پہ صبر کیجئے اور اس کی بات کبھی نہ مانیے گا جو گناہگار بھی ہے، نافرمان بھی ہے اور انکار کرنے والا ہے۔ ابو جہل کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا کی دولت چاہتے ہو تو میری جتنی دولت ہے آدھی میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ کون سا دین تم لے کے آ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی بات نہیں مانی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے اور لمبی رات میں لمبے دیر تک اس کا ذکر کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے۔ یہ تو دنیا دار ایسے ہیں جو جلد آنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور وہ جو دن بڑا سخت ہے اس کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ یہ دنیا کی چند دنوں کی دولت کسی کام کی نہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ان کے جوڑ مضبوط بنائے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر ہم چاہیں نا ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ کوئی اور لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے رب کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ نصیحت قبول فرما لے، اور اللہ کی چاہت کے علاوہ کسی کی کوئی چاہت نہیں، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور اللہ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظلم کی تعریف سنیں
اور ہم اپنے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ سورہ دہر بھی مکمل ہوئی۔ ظلم کہتے ہیں جس چیز کا جو محل ہے اس چیز کو اس جگہ سے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دینا۔ میرے آقا کی شان یہ تھی کہ ان کو مانا جائے، جنہوں نے ان کو نہ مانا، ان کی بات نہ مانی، اللہ ان کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب جان بوجھ کر جو میرے نبی کی محبت میں، نبی کے دین کے ساتھ وفا نہیں کر رہا، وہ خود دیکھ لے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ظالموں کو انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔